الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے متعلق فرمایا: وعاشروہن بالمعروف، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے معروف طریقے پر زندگی گزارو. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ اگر تم اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند کرتے ہو، تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں آتی، کوئی عادت اچھی نہیں لگتی، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عادت کے اندر بہت ساری خیر رکھ دی ہو. تمہیں کیا پتہ کہ تم اپنی بیوی کی کسی عادت کو ناپسند کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس عادت میں کیا ہے، خیر رکھ دی ہے. بعض مرتبہ بعض عورتوں کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، آدمی کو یہ بات پسند نہیں آتی، لیکن وہ سختی بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. اسی طریقے سے بعض ایسی چیزیں جو آدمی کو پسند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر بہت ساری خیر رکھ دی ہو. اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہ ہو، اور جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی چیز پسند ہو. تو فرمایا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے انداز سے زندگی گزارو. کیسی زندگی گزارنی ہے؟ جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے انداز سے زندگی گزاری ہے کہ آپ علیہ السلام نے 11 نکاح کیے ہیں. جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت آپ کے حرم شریف میں 9 بیویاں موجود تھیں. ان 9 بیویوں میں سے کسی بیوی کو یہ شکایت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی مجھ سے کم محبت کرتے ہیں، دوسری والی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا میرے ساتھ کم رہتے ہیں، دوسری والی کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کا ایسا برتاؤ تھا اور ایسا رکھ رکھاؤ تھا کہ آپ کی ہر بیوی یہی سمجھا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں. تو یہ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بھلے انداز سے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے، زندگی گزارو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے کیا ہے، لباس ہو. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیوی کو جو تشبیہ دی ہے وہ لباس سے تشبیہ دی ہے،
اور اس کی بہت ساری حکمتیں کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ آدمی کے جسم سے سب سے زیادہ جو چیز قریب ہوتی ہے وہ اس کا لباس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا لباس اس کے جسم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مرد کو بھی سب سے زیادہ اس کی بیوی قریب ہونی چاہیے، اور بیوی کے لیے بھی سب سے زیادہ اس کا مرد اس کو کیا ہے؟ قریب ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کیا ہوا، اللہ کے نبی کی چند بیویاں، پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں میں دو گٹ بنے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسری بیویاں ایک طرف تھیں، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما دوسری بیویاں دوسری طرف تھیں۔ عورتوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی بعض بیویوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو تیار کیا، اور حضرت فاطمہ سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر حضرت عائشہ کی یہ باتیں کرنا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تیار ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ حضرت فاطمہ تو اللہ کے نبی کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئیں، اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، آپ کی بعض بیویوں کو حضرت عائشہ سے یہ پریشانی ہے، اور انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام حضرت فاطمہ کی ساری بات سنتے رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں بولے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب سب کچھ بتا کر فارغ ہو گئیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ، کیا تم نہیں چاہتی کہ تم بھی اس سے محبت کرو جس سے تمہارا باپ بھی محبت کرتا ہے؟ تم بھی اس سے محبت کرو جس سے تمہارا باپ بھی محبت کرتا ہے۔ کہا کہ جی اللہ کے نبی بالکل۔ فرمایا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی عائشہ سے محبت کرو۔ بیٹی کو بھی اللہ کے نبی نے اپنے رشتے میں بیچ میں نہیں آنے دیا۔ ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے کہ لوگ اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر، یا بیٹیوں کی باتوں میں آ کر، یا دوسرے رشتہ داروں کی میں آ کر کیا ہے، بیویوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، بیویوں سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی لخت جگر، جنتی عورتوں کی سردار، حسنین کریمین کی ماں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی، اور پیغمبر علیہ السلام کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی نے آپ علیہ السلام سے جب باتیں کہیں، پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی کو بھی اپنے بیچ کے رشتے میں نہیں آنے دیا، اور پیغمبر علیہ السلام نے صاف کلیئر کٹ بات کہہ دی کہ بیٹی، کیا تم نہیں چاہتی کہ جس سے تمہارا باپ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو؟ بات ہی ختم ہو۔ اب جب آدمی یہ بات کہے گا تو اگلی بار میں کسی کو ہمت ہوگی اس کی بیوی کے متعلق کان بھرنے کی؟ کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ بھئی یہ تو اپنی بیوی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو یہی معاملہ ہے لباس کا، کہ لباس انسان کے جسم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے قریب سب سے زیادہ اپنی بیوی کو رکھے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے سب سے زیادہ قریب اپنے شوہر کو رکھے، اور اس معاملے میں نہ اپنی بہن کو آنے دے اور نہ اپنی ماں کو آنے دے۔ تو یہ معاملہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے کیا ہے؟ لباس ہو۔ لباس کا ایک کام ہوتا ہے کہ لباس کے ذریعے سے آدمی کے عیب چھپ جاتے ہیں، آدمی کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اگر آدمی کے جسم پر کوئی پھوڑا ہے یا پھنسی ہے یا کوئی نشان ہے یا کوئی داغ ہے تو لباس پہننے کی وجہ سے وہ داغ دکھائی دے گا، وہ نشان دکھائی دے گا۔ پتہ کیا چلا؟ لباس کام کرتا ہے انسان کے عیبوں کو چھپانے کا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بیوی کو مرد کے لیے لباس بنایا تاکہ بیوی اپنے مرد کے عیبوں پر پردہ ڈالے، ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، اپنے مرد کے عیبوں کو چھپائے۔ اور اسی طریقے سے مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے عیبوں پر پردہ ڈالے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر کہ جو رات میں اپنی تنہائی میں اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور پھر صبح لوگوں کے درمیان میں اور دوستوں کے درمیان میں اس چیز کو بیان کرے۔ یہ ہمارے یہاں نوجوانوں کے اندر اس چیز میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے مرد پر اللہ کی بھی لعنت، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت کہ رات کی تنہائی میں اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور اس چیز کو پھر صبح میں اپنے دوستوں کی مجلس کے اندر کیا ہے بیان کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو مردوں کے عیب پر پردہ ڈالنے کی چیز بنایا اور مرد کو بیوی کے عیبوں پر کیا ہے پردہ ڈالنے کی چیز بنایا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیں، اللہ کے نبی اپنی بیویوں کی کس طریقے سے پردہ پوشی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے اللہ کے نبی کے بارے میں سخت جملہ نکل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چانٹا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور قریب تھا کہ حضرت عائشہ کے لگ جاتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فوراً حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے کر لیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ دیکھو بچا لیا ورنہ ابھی لگ جاتا تمہارا، کیا ہے بچا لیا ابھی لگ جاتا گال پر تمہارے۔ تو کیا ہے مرد اپنی بیوی کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور بیوی کیا ہے اپنے مرد کے عیبوں پر کیا ہے پردہ ڈالے، اس کی کمیوں کو اس کی کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کے چرچے نہ کرے۔ بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور مرد کی بھی کیا ہے یہ ذمہ داری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ناراض ہو گئی۔ پیغمبر علیہ السلام سے جب ناراض ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پیٹھ پھیر کر بیٹھ گئی، چہرہ دوسری طرف کر لیا، پیٹھ اللہ کے نبی کی طرف کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے کچھ تھال آیا کھجوروں کا ہدیہ کے طور پر۔ اللہ کے نبی نے وہ تھال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ اللہ کا نام لے کر شروع کرو، اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ عمر میں چھوٹی تھی اور بچپنا مزاج میں تھا، اور پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ عائشہ اللہ کا نام لے کر شروع کرو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غصے میں بھنی ہوئی تو بیٹھی تھی، فرمانے لگی کیا اب تک جو میں کھاتی تھی وہ آپ کے ابا کا نام لے کر کھاتی تھی؟ پیغمبر علیہ السلام مسکرا دیے۔ یہ اتنا سخت جملہ تھا کہ ہم میں سے کوئی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی کا ظرف دیکھیں، اللہ کے نبی کی وسعت دیکھیں، پیغمبر علیہ السلام کا حلم دیکھیں، اللہ کے نبی کی تحمل مزاجی دیکھیں کہ پیغمبر علیہ السلام یہ سخت جملہ سن کر آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا، اللہ کے نبی مسکرا دیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا غصہ ختم ہو گیا۔ اگر یہ جملہ ہم میں سے اگر ہماری بیوی ہمیں کہہ دے تو ہم تو سسرال کے اندر بیان کرتے پھریں کہ تمہاری لڑکی تو میرے باپ تک پہنچ رہی ہے اور تمہاری بیٹی تو میرے باپ کے بارے میں ایسا جملہ بول رہی ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیا۔ اللہ کے نبی ہمیشہ کیا ہے درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ یہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ لباس کا کام ہوتا ہے مرد کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، عیبوں کو چھپانا۔ اسی طریقے سے بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے، مرد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر دونوں میں سے کسی کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے بلکہ اس پہ کیا ہے پردہ ڈالے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لباس کا کام ہوتا ہے کہ آدمی لباس کے ذریعے سے زیب و زینت حاصل کرتا ہے، لباس کے ذریعے سے زیب و زینت حاصل کرتا ہے۔ آدمی جب اچھا لباس پہنتا ہے تو اس کے مزاج میں کیا آتی ہے کہ میں خوبصورت لگوں، عورت جب اچھا لباس پہنتی ہے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے میں خوبصورت لگوں۔ تو لباس سے کیا ہے خوبصورتی حاصل کی جاتی ہے، لباس سے آدمی کیا ہے زیب و زینت حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کے لیے خوبصورتی کی چیز بنایا
اور مرد کو عورت کے لیے خوبصورتی کی چیز بنایا کہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہے زیب و زینت حاصل کریں، دونوں ایک دوسرے کی تعریف کریں، دونوں کیا ہے ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی جب آپ زندگی دیکھیں گے تو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو یہ بات نمایاں نظر آئے گی، الگ ہی یہ بات نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر کے اندر ایک پیالے سے پانی پی رہی ہیں۔ اللہ کے نبی جیسی گھر میں انٹر ہوئے، اللہ کے نبی نے آواز دی کہ عائشہ پیالے میں سے تھوڑا سا پانی مجھے بھی بچا دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی بچا دیا، اللہ کے نبی نے وہ پیالہ ان کے ہاتھ سے لیا، پینے لگے، آپ رک گئے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ تم نے پیالے میں کس جگہ منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لب مبارک کو اسی جگہ پر رکھ کر پیالے سے پانی نوش فرمایا۔ یہ ہے مرد کا ایک دوسرے سے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے خوبصورتی حاصل کرنا، ایک دوسرے سے زیب و زینت حاصل کرنا۔ جب میاں بیوی کے درمیان میں اس قدر محبتیں ہوں گی تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی پرسکون ان کی زندگی گزرے گی۔ اللہ کے نبی گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دسترخوان پر ہیں اور ہڈی سے بوٹی کو کیا ہے چھٹا چھٹا کر کھا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ ہڈی ان کے ہاتھ سے لے لی، کھانے لگے۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ تم نے اپنے دانتوں کو کہاں سے لگا کر گوشت چھٹایا تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہاں سے کھایا تھا۔ اللہ کے نبی نے اسی جگہ سے ہڈی کو کھایا اور اللہ کے نبی نے اسی جگہ سے نوچ کر گوشت کو کھایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیوی کے ساتھ محبت ہی تو ہے کہ میاں بیوی جب دونوں اتنی محبت سے زندگی گزاریں گے اور جب دونوں کے مزاج میں اتنی خوبصورت انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی زندگی کتنی پرسکون اور جنت والی گزرے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری نفع حاصل کرنے کا ایک ساز و سامان ہے اور اس میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ نیک عورت ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نیک عورت دے دے، اللہ تعالیٰ کسی کو شریف عورت دے دے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زندگی دنیا کے اندر جنت والی گزر جاتی ہے۔ اور یہ جنت والی زندگی کب گزرے گی؟ جب شوہر کے مزاج میں بھی دینداری ہو اور بیوی کے مزاج میں بھی دینداری ہو۔ جب دونوں کے مزاج میں دینداری ہوتی ہے تب جا کر اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کے اندر برکتوں کو ڈالا کرتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون زندگی دیا کرتا ہے، تب جا کر میاں بیوی میں وہ صفت پیدا ہوتی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے عورت کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا کہ مرد جب عورت پر نگاہ ڈالے تو اس کا دل خوش ہو جائے اور اس کو سکون حاصل ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب گھر کے اندر داخل ہویا کرتے تھے تو پیغمبر علیہ السلام اس انداز سے گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہ میرے سارے دن کی تھکن دور ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، اور یہ سکون حاصل کب ہوگا؟ جب آدمی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا۔ یہ سکون تبھی حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک جھلک اللہ کے نبی کی دیکھ لیا کرتی تھی، اس چہرے کے ساتھ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے تھے کہ ساری تھکن میری دور ہو جایا کرتی تھی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم بھی اس پر نظر ڈالیں۔ ہمارے گھر کی جو باہر کی ٹینشنیں ہوتی ہیں، گھر کے باہر کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں اور گھر کے باہر جو ہمارا چہرہ ہوتا ہے اسی چہرے کو لے کر ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بیوی کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا یا پریشانیوں میں کمی ہوگی۔ آپ اللہ کے نبی کی زندگی بھی تو دیکھیں، اللہ کے نبی کتنے مصروف تھے، کتنے مصروف آدمی ہوں گے۔ صحابہ کرام کو بھی دیکھنا، باہر سے جو وفد آ رہے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کرنا، اور اسی طریقے سے باہر جو جنگیں چل رہی ہیں ان کو بھی دیکھنا۔ پیغمبر علیہ السلام پر وحی بھی نازل ہو رہی ہے اور کتنے وفود اللہ تعالیٰ سے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقاتیں کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔
اتنی مصروف زندگی ہونے کے باوجود بھی پیغمبر علیہ السلام کی آپ معاشرت دیکھیں کہ اللہ کے نبی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ آج ہماری چھوٹی سی دکان ہوتی ہے، چھوٹا سا کارخانہ ہوتا ہے، چھوٹی سی فرم ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمارا گھر کے اندر یہ حال ہے کہ یہ ٹینشن ہے اور کیا ہے، ہر وقت دماغ خراب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ آپ مصروف ہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ آپ کے ذہن پر کیا ہے، ٹینشن سوار ہے۔ اس کے باوجود آپ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، اور اللہ کے نبی کا یہ معاملہ صرف ایک بیوی کے ساتھ نہیں تھا، 9 بیویاں آپ کے حرم میں موجود ہیں، اور ہر بیوی کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کا یہی برتاؤ ہے، ہر بیوی کے ساتھ آپ علیہ السلام کا یہی معاملہ ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں عورتوں کا مجمع تھا، اللہ کے نبی مجمع پر رک گئے، آپ نے عورتوں کو چند نصیحتیں فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صدقات کی کثرت کیا کرو، صدقات کی کثرت کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم کے دروازے پر جو دیکھا ہے، وہ جہنم کے اندر داخل ہوتے ہوئے میں نے سب سے زیادہ عورتوں کی کثرت کو دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 وجہوں سے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا کرتی ہیں۔ ان 2 وجہوں سے کیا ہے، عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم کے اندر جائیں گے۔ لیکن حدیث شریف کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو جو ہے وہ مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلی کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے، اس لیے عورت کے مزاج کے اندر بھی تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، لیکن اس کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے بائیں پسلی سے کہ دل جو ہوتا ہے وہ انسان کی دائیں پسلی میں نہیں ہوتا، وہ بائیں پسلی میں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس سے یہ پیغام دیا ہے کہ دل کے جو قریب ہونی چاہیے وہ عورت ہی ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ عورت جس رشتے کے اندر بھی ہو وہ دل سے کیا ہے، قریب ہوتی ہے۔ عورت اگر ماں کے رشتے سے ہے تو وہ دل سے قریب ہے، بہن کے رشتے سے ہے تو وہ دل سے قریب ہے، بیٹی کے رشتے سے ہے تو وہ دل سے قریب ہے، بیوی کے رشتے سے ہے وہ دل سے کیا ہے، قریب۔ ہر حال میں عورت کیا ہے، انسان کے دل سے قریب ہوا کرتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں اس کے اندر کوئی عیب نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند آ رہی ہے، تمہیں اس کی وہ بات اچھی نہیں لگ رہی، تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت ساری خیر پیدا کر دی، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت ساری حکمتوں کو ڈال رکھا ہے، اس پر کیا ہے، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ جو تھا وہ رات کے اندر گشت کر رہا تھا، رات میں گشت کر رہا تھا، جیسے ہمارے یہاں رات میں پیٹرولنگ ہوتی ہے نا، تو اس زمانے کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے وہ رات میں گشت کیا کرتے تھے۔ تو وہ بادشاہ گشت کرتے کرتے ایک محلے سے گزرا، تو رات کا وقت تھا، ایک مکان کے اندر عورتوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ مکان کے تھوڑا قریب ہوا، پتہ چلا کہ اندر 3 عورتیں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک عورت بولی وہ گیا، کیا بولی؟ وہ گیا۔ دوسری بولی کہ وہ نہیں ہے، دوسری کیا بولی؟ وہ نہیں ہے۔ تیسری بولی کہ نہ وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ یہ جو ہے مجھے مخاطب ہو کر کہہ رہی، یہ جو ہے مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ وہ ہے، کہ نہ وہ تو ہے، کہ نہ وہ تو ہے، کہ نہیں وہ یہ وہ ہے۔ دوسری نے کہا کہ نہیں وہ نہیں ہوگا، تیسری نے کہا کہ نہیں وہ تو ہے۔ بادشاہ نے کیا کیا، اس گھر پر نشان لگا دیا، کروس کا نشان لگا دیا۔ صبح جب ہوئی تو بادشاہ نے اپنے ایک خادم کو بھیجا اور کہا کہ فلاں محلے جاؤ، اور وہاں پر جو ہے ایک گھر پر نشان لگا ہوا ہے، وہاں پر 3 عورتیں ہوں گی، تینوں کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ چنانچہ بادشاہ کا ایلچی گیا اور ان 3 عورتوں کو پکڑ کر
بادشاہ کے دربار میں لا کر پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ان تینوں عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ رات جب میں گشت کر رہا تھا اور پیٹرولنگ پر نکلا ہوا تھا تو تم تینوں جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ تم تین آپس میں کیا باتیں کر رہی تھی؟ ایک نے کہا تھا کہ وہ گیا، اور دوسری بولی کہ وہ نہیں ہے، اور تیسری بولی کہ وہ تو ہے۔ بادشاہ نے جب عورتوں سے یہ پوچھا، ان تینوں عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ دوسری کہنے لگی کہ نہیں، وہ ہوتا تو وہ ہوتے، وہ ہوتا تو وہ ہوتے۔ تیسری کہنے لگی کہ نہیں، وہ نہ ہے تو وہ تو ہے، وہ نہ ہے وہ تو ہے۔ بادشاہ نے کہا اب تمہاری خیر نہیں ہے، رات والی بات کی بھی تفصیل بتاؤ، اس کی بھی تفصیل بتاؤ، اور اگر تم نے دونوں کی تفصیل نہیں بتائی تو تمہاری ابھی گردن اڑائی جائے گی۔ عورتوں نے کہا کہ حضرت پہلے ہماری جان بخشی کی جائے، تب ہم جو ہے آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ عورت کہنے لگی کہ رات ہم جو تھے وہ کپڑا سیل رہے تھے اور چراغ جو تھا وہ طاق میں رکھا ہوا تھا۔ اچانک ہوا کے جھونکے سے چراغ جو تھا وہ ڈمڈمانے لگا، بجھنے لگا، تو ہم میں سے ایک عورت نے کہا کہ وہ گیا، یعنی چراغ گیا۔ دوسری بولی کہ وہ نہیں ہے، یعنی چراغ میں تیل نہیں ہے، چراغ میں تیل نہیں ہے۔ تیسری بولی وہ تو ہے، یعنی تیل تو ہے، وہ تو میں نے ابھی ڈالا ہے تیل۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اچھا یہ بات ہے، میں تو کچھ اور ہی سمجھ گیا تھا، میں نے تو کچھ اور اس کا مطلب نکال لیا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں، اب جو تم نے میرے دربار میں بات کی ہے اب اس کا مطلب بھی بتاؤ۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ اس کی بھی ہماری جان بخشی ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ عورتوں نے کہا کہ جب تم نے ہمیں خادموں سے پکڑوایا اور اپنے دربار میں پیش کیا اور تم نے ہم سے کہا کہ وہ رات تم جو تینوں باتیں کر رہی تھی ان کا مطلب کیا ہے، تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اتنا بے وقوف آدمی اور اتنا گدھا آدمی ہے یہ کہ اس کو ان تین باتوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ایک عورت نے کہا کہ یہ وہ ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ بیل ہے، بیل۔ یہ کیا ہے؟ بیل ہے۔ دوسری نے کہا کہ نہیں، وہ ہوتا تو وہ ہوتے، یعنی بیل ہوتا تو اس کے سر پہ دو سینگ ہوتے، بیل ہوتا تو اس کے سر پہ دو سینگ ہوتے۔ تیسری نے کہا کہ نہیں، وہ نہ ہے وہ تو ہے، یعنی اگر یہ بیل نہیں ہے تو بنا سینگوں کا گدھا تو ہے، اگر یہ بیل نہیں ہے تو بنا سینگوں کا گدھا تو ہے۔ بادشاہ نے اپنا سر پکڑ لیا کہ عورتوں سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو۔ کڑوی کسیلی باتیں سنائیں گی ایسا نہیں ہے، سنائیں گی باتیں، اللہ کے نبی کو بھی سننے کو ملی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بعض مرتبہ مزاج کے خلاف بات کر دیا کرتی تھی، لیکن اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے، اس پر انسان کو ایک دم تیش میں نہیں آنا چاہیے کہ تیش میں آ کر ایک دم سے عورت پر ہاتھ اٹھا لو یا اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دو یا اس کے ساتھ گالیاں بکنا شروع کر دو، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن انداز سے زندگی گزاریں، ان کی کڑوی کسیلی باتوں پر صبر کریں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مرزا مظہر جان جان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت کی بیوی بڑی خطرناک تھی اور بڑی سخت مزاج تھی۔ حضرت کا ایک خادم پڑوسی ملک سے افغانستان سے حضرت کی خدمت میں ملنے کے لیے آیا، اصلی والا پٹھان تھا۔ حضرت کے گھر پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگا کہ جی حضرت کہاں ہیں، جی حضرت کہاں ہیں؟ بیوی کہنے لگی کہ کون سے حضرت؟ جی کون سے حضرت؟ کہ جی مرزا مظہر جانے جانا۔ جی ہوں گے حضرت، تمہارے حضرت ہوں گے، ہمارے لیے کوئی حضرت نہیں ہے، ہوں گے کسی جنگل ونگل کے اندر پڑے ہوں گے، دیکھ لو جا کے۔ اب وہ آدمی جو حضرت کی عقیدت میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا اور بیوی حضرت کے بارے میں ایسے جملے کس رہی ہے، تو پٹھان تھا وہ تو سیدھا ہو گیا ایک دم
کہ حضرت کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ رہے جی ہوں گے حضرت ہمارے، جاؤ یہاں سے، انہیں کو ڈھونڈ لو، جنگل میں پڑے ہوں گے کہیں نہ کہیں۔ چنانچہ وہ خادم جو تھا حضرت کا پٹھان روتا روتا گھر سے چل پڑا۔ چنانچہ وہ خادم جو تھا حضرت کا پٹھان روتا روتا گھر سے چل پڑا۔ جس جگہ حضرت رہا کرتے تھے جنگل میں جھونپڑی ڈال کر، وہاں جب دیکھا کہ حضرت سامنے شیر پر سے آ رہے ہیں، شیر پر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت شیر کی سواری کر کے آ رہے ہیں، تو حضرت نے دیکھا کہ خادم کا منہ اترا ہوا ہے۔ حضرت نے فوراً پوچھ لیا گھر سے آ رہے ہو گے؟ گھر سے آ رہے ہوں گے؟ کہا کہ جی حضرت گھر ہی گیا تھا اور آپ کی بیوی نے بڑے سخت جملے کہے ہیں۔ فرمایا کہ تم نے کچھ کہا تو نہیں؟ کہا کہ 2 بار باتیں میں نے بھی سنا دی اپنی طرف سے۔ کہا کہ اللہ کے بندے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اپنی بیوی کے غصے کو برداشت کر رہا ہوں، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے اس شیر کو میری سواری بنایا ہے اور اس کو میرے تابع کر دیا کہ ادھر میں اس کو برداشت کرتا ہوں تو یہ شیر مجھے یہاں برداشت کرتا ہے۔ اسی لیے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزاریں، شریعت کے ساتھ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ان کی باتوں پر صبر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان کی کوئی عادت آپ کو پسند نہیں آتی، اگر ان کی کوئی عادت آپ کو اچھی نہیں لگتی، اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہے آپ کو اجر نصیب کرے گا۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پر گیا، گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کیا ہے گھومنے لگا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ آج امام صاحب نے جمعے کے خطبے میں یہ بتایا ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر اپنی مصیبت کو ہنسی خوشی اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جو آدمی دنیا کے اندر اپنی مصیبتوں کو ہنسی خوشی اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ تو پریشانیوں پر صبر کرنا سیکھیں، ان کو جھیلنا سیکھیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس زندگی کو پڑھیں، سنیں، علماء سے پوچھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو دنیا کے اندر جنت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔